من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اپنی کتاب پاک میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا، اور ایسا انسان جب قیامت میں آئے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، من الخاسرین، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ کل آپ کے سامنے میں نے دین کے حوالے سے کچھ آیتیں پیش کی تھی جن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے جو دین بھیجا ہے اپنے نبی کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے۔ کہیں پر کہا کہ ہم نے اس دین کو چن لیا، مصطفیٰ بنایا ہے، کہیں پر کہتا ہے کہ ہم نے اس دین کو مرتضیٰ بنایا، مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ۔ تو مختلف الفاظ میں، مختلف سوروں میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا۔ اب آغاز گفتگو میں، آغاز کلام میں اپنے سننے والوں کے سامنے آج جن آیتوں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ہمیں دیکھنا ہے کہ پروردگار رب کائنات ارحم الراحمین خود اس کلام پاک میں، قرآن میں، قرآن کو کن لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں قرآن مجید، یہ مجید لفظ بھی عربی کا ہے نا، یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو کیا فقط یہی لفظ آیا ہے کہ بس قرآن پاک، قرآن مجید، اور کوئی لفظ نہیں ہے؟ اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کہاں کہاں کیا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی ریب نہیں ہے۔ آواز آپ تیز کریں، صحیح کریں آواز کو، دائیں بائیں تھوڑا آواز تیز رکھیں، بار بار ڈسٹرب، ایک بار خراب ہو جاتی ہے، تیز کریں آواز۔ بلند ترین سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ قرآن لا ریب ہے، یعنی کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ جب میں نے سورہ نساء کھلا
میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ میرے محترم سننے والے جا کر قرآن میں آیتیں نکالیں. تو اس میں قرآن کے لیے ایک لفظ ملا. اللہ نے کہا, نازل کرنے والا اللہ ہے, کہتا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے اس قرآن کو کھلا ہوا نور بنا کے اتارا. نور یعنی نور, مبین یعنی کھلا ہوا. تو قرآن لا رہے, قرآن نور مبین. یہ سورہ نساء کی آیت. اور اب جب میں نے سورہ بنی اسرائیل پڑھا 17واں سورہ, تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. میرے سامنے مسلمانوں کا مجمع ہے, نبی کے چاہنے والے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, ہم سب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. پیغام ہے آج میرا قرآن کے حوالے سے, اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہے. تو قرآن کا ایک نام شفا, قرآن کا ایک نام رحمت. کہاں پر؟ سورہ بنی اسرائیل میں 17واں سورہ. اور اب اسی سورہ میں پھر اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. حبیب تیرا رب جس نے تجھ پر وحی کی ہے, من الحکمہ, اس وحی کا نام ہے حکمت. یعنی قرآن جو اتر رہا ہے قرآن کا ایک نام حکمت ہے. پھر میں نے سورہ نحل کو کھولا 16واں سورہ, تو اس میں ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. حبیب ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن تبیان ہے یعنی بیان واضح ہے, یہ قرآن ہدایت ہے, یہ قرآن رحمت ہے, یہ قرآن خوشخبری ہے للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. تو اس آیت کے اندر 4 لفظ یہ قرآن کے, قرآن بیان, قرآن ہدایت, قرآن رحمت, قرآن بشارت. سورہ بقرہ میں کہتا ہے قرآن لا ریب ہے, سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے قرآن شفا ہے. اور اب جب پھر میں نے قرآن کھولا تو سورہ محمد میں کہتا ہے هو الحق, یہ قرآن پورا کا پورا اللہ کی طرف سے حق بن کے نازل ہوا. تو قرآن کا ایک نام حق ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن کا ایک نام حق ہے, قرآن کا ایک نام لا ریب ہے. اور اب آیہ مباہلہ میں کہتا ہے, مشہور آیت آپ کے ذہنوں میں ہوگی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا وہ العلم بن کر آیا. تو قرآن کا ایک نام العلم ہے, قرآن کا ایک نام نور ہے. تو علی والوں اگر قرآن نور ہے تو جن کے دل تاریک ہو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور اگر قرآن علم ہے تو باب مدینۃ العلم کی سمجھ میں آئے گا, جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کچھ فیصلے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہوں, بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں پڑھ سکوں. اور ظاہر کے بھی میں احمد مشرقیہ سے خطاب کرتا آ رہا ہوں, تو چاہوں گا کہ سننے والوں کی خدمت میں جتنی بھی دیر حاضر دے سکوں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں کوئی پیغام ہدیہ ہو جائے. یہ حوالے ذہن میں رکھیے گا, قرآن لا رہے, قرآن نور, قرآن علم, قرآن شفا, قرآن رحمت, قرآن بشارت, قرآن خوشخبری, قرآن بیان واضح, قرآن حق ہے. اور اب پھر قرآن میں, قرآن مجید میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, سورہ فرقان 25واں سورہ, اس کا نام سورہ فرقان ہے. کیا کہتا ہے اللہ, تبارک الذی, تبارک الذی, بابرکت ہے وہ اللہ. کون ہے اللہ؟ نزل الفرقان علی عبدہ, جس نے اپنے عبد محمد پر قرآن کو فرقان بنایا. فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا. تو قرآن کا ایک نام فرقان ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ محمد عالمین کا نذیر بن جائے. تو قرآن کا ایک نام فرقان, قرآن کا ایک نام شفا, قرآن کا ایک نام رحمت. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, بار بار اللہ نے قرآن میں قرآن کا تعارف کرایا, قرآن کا تعارف کرایا. اب میں کہ نبی کے چاہنے والوں سے پوچھوں, اگر ہم سے کوئی پوچھ لیں کہ قرآن نازل کہاں پر ہوا, تو ہم اسے آیت سنائیں گے کہ قرآن نے کہا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے, جبریل امین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر اتارا. تو قرآن اترا محمد کے قلب کے اوپر. کون اترا؟ جو شفا ہے. کون اترا؟ جو رحمت ہے. کون اترا؟ جو لا ریب ہے. کون اترا؟ جو نور ہے. کون اترا؟ جو علم ہے. کون اترا؟ جو حق ہے. تو مجھے کہنے دو کہ قرآن اترا محمد کے دل پر. اب
جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے کے سارے آ جائیں. جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی. اب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ دی, صفتوں کو ملاتے جائے. قرآن اگر لا ٹھگ نہیں ہے, قرآن اگر لا عیب ہے, محمد لا عیب ہے. مجمع بیٹھا ہوا ہے. قرآن اگر لا عیب ہے, محمد میرے سامنے چلے. قرآن اگر لا عیب ہے, محمد لا عیب ہے. قرآن اگر نور, میں اتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں, اگر جملہ ضائع ہوا تو مجھے ممبر سے افسوس ہوگا. قرآن اگر نور ہے, محمد مجسم نور ہے. قرآن اگر ذکر ہے, محمد ذکر سنانے والا. قرآن اگر مشکل کشا, محمد مشکل کشا. قرآن اگر نور ہے, محمد نور ہے. سورہ زمر میں کہتا ہے قرآن عربیًا, آج جا کے دیکھیں, قرآن عربیًا غیر ذی وجہ. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا, اور اس قرآن میں کوئی ڈھیل نہیں ہے. یہ قرآن معصوم ہے. تو اگر قرآن معصوم ہے تو محمد معصوم ہے. اگر قرآن نور ہے, محمد نور ہے. اگر قرآن میں عیب ہے, محمد بھی عیب ہے. اگر قرآن شفا ہے, محمد شفا ہے. اگر قرآن حق ہے, محمد حق ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے عالم اسلام سے, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے دانشمند, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے دانشور گزارے, ہے کسی علم میں مجال, ہے کسی میں جرأت کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرا لکھا ہوا کلام قرآن کے جیسا, میری لکھی ہوئی کتاب قرآن کی جیسی, میری لکھی ہوئی تحریر قرآن کے جیسی, میرا لکھا ہوا کلام قرآن کے جیسا. تو شرم نہیں آتی کہ جب تمہاری کتابیں قرآن کے جیسی نہ ہو تو محمد تم جیسا کیسے ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام علیکم. آیتیں پڑھنے سننے والے تو سامنے بار بار ٹھنڈا کہتا ہوں, ہے نا, آپ سے بھی کہوں گا, بار بار کہوں گا. انشاءاللہ ہم جس اسلام کے ماننے والے, کل بھی کہہ رہا تھا نا, اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. عقیدے کا مرکز ذات مصطفیٰ, ٹھیک ہے. سورہ آل عمران 30 سورہ, اور اس کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں. اور ان کو تم تو دیکھو, مرکز بنایا ہے میرے اللہ نے میرے نبی کو, مرکز بنایا ہے عقیدہ اسلام کا اللہ نے میرے پیارے نبی کو. سورہ آل عمران. اور رسول کہہ دو, لوگوں سے کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگوں, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی. رسول سے کہہ دو فاتبعونی, میرا اتباع کریں, یعنی رسول کا اتباع کریں. اگر تم رسول کا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. میں نہیں بول رہا ہوں, آواز سے کریں, آواز سے کریں, میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر رسول کی پیروی کرو گے, کوئی پیغام ہے اس آیت کے اندر, اللہ وعدہ کرتا ہے اتباع کرنے والے سے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا, اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اب میں ممبر پہ بول رہا ہوں, میں ہوں یا آپ, بچہ ہو یا بڑا, مرد ہو یا عورت, کس کی خواہش نہیں ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائے, وہ نجات پا جائے, وہ فلاح پا جائے, وہ جنت میں چلا جائے, وہ کامیاب ہو جائے. ہر انسان کی تمنا ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی پیروی کرو, پیروی کر لو گے تو میں تم سے محبت کروں گا, تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, ہے نا. تو جو رسول کی پیروی کر لے اس سے اللہ محبت کرے, اس کے اللہ گناہ بخش دے. جو بخشا گیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن کون بخشا گیا؟ جو رسول کی پیروی کرے. لیکن رسول کی پیروی وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو. رسول کی پیروی وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو. اور جو محبت رسول دل میں رکھ کے پیروی کر کے مر گیا, اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کروں گا, اسے بخش دوں گا, اس کے نجات دوں گا, اسے جنت دوں گا. تو میں توجہ کریے گا, یہ پیغام ہے آیت کا. تو اساس عمل, یعنی عمل کی بنیاد کیا بنی؟ محبت. عمل کی بنیاد, عمل کی اساس
جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم ہے نا اس کی بنیاد ہے محبت. اب جڑا ضرور ہے, جسے رسول سے محبت ہو وہ پیروی کرے رسول کی, جو پیروی کر لے اللہ اس سے محبت کرے. تو اساس عمل, توجہ, اساس عمل محبت ہے عبادت کی, اساس عمل بنیاد, عمل کی بنیاد ہے محبت. یعنی جب روح محبت ہوگی, جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر حج بیدار ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر زکات پاک ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر خمس احساس حق ایمان پیدا کرے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر کردار سنور جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر فکر اپنے مقصد سے وابستہ ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی. جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو بجایا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی کلک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر نو کے سنا پر حیات کے مفہوم تلاش کر لیے جائیں گے. جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی طرح تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو بچایا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہوگا, مسجدیں آباد ہوں گی, نماز کو بچایا جائے گا. اس لیے کہ یہ روح محبت محمد کی محبت, یہ روح محبت علی کی محبت, یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے, بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شوروں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا, جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا, جس کیفیت نے سازش کر رہے ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا, جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا, جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا, جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا, جس کیفیت نے غیظ و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا, جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا, جس کیفیت نے طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا, جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حضر عسکری بنا دیا تھا, اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی روح اختیار کیا جو روح خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا. یا رسول اللہ مل کے بولے سارے ماشاء اللہ. اس کو چھوڑ دیں, مجھے توجہ رکھے جملے کی طرف. آپ لوگ بولیں گے تو پڑھنے کا مزہ آئے گا. وقت گزر جاتا ہے, ظاہر ہے آپ بھی کافی دیر سے تھکے ہوئے, اور میں بھی کئی گھنٹوں کا سفر کرتا ہوا پہنچا ہوں وہاں, احمد پور چڑھ گیا, پھر وہاں سے یہ حاضر دے رہا ہوں, تو ظاہر تھکن ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی داد, آپ کی تحسین, آپ کا جذبہ ایمانی, آپ کا جوش و خروش مجھے آگے لے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا ساتھ دیتے رہے گا تاکہ بیان کو آگے لے جاؤں. اب پھر میں قرآن مجید کی طرف جاؤں گا, لیکن ایک جملہ کہہ کے بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھو میرے اللہ نے قرآن مجید میں دین کا بھی تعارف کرایا, قرآن کا بھی تعارف کرایا, میں نے آپ کے سامنے کل بھی آئی پڑھی, آج بھی آئی پڑھی. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے اپنا تعارف کس انداز سے کرایا. تھکنا نہیں ہے, میرا ساتھ دیتے رہنا ہے. اتنے قریب دور والے چیخ رہے ہوئے, آپ کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. نعرے آخر میں لگائیے گا, نعرے میں پہلے بولا آخر میں لگائیے گا, اور جتنے بیٹھے ہوئے اگر تھکے نہیں تو بتائیں بولے پیچھے آ کے بیٹھیے. اگر وہ جو ہے آواز آ رہی ہے تو
बोलना मिल के साइकिल में बैठा हुआ है, मैं तौहीद पढ़ रहा हूँ और तौहीद के कुरान मजीद तो हम घर में पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, हम भी पढ़ते, पढ़ना भी स्वभाव, सुनना भी स्वभाव, कुरान को देखना भी स्वभाव है। लेकिन अब जब मैं कोई इस्तिदलाल बयान करूँ इंशाल्लाह, तो उसके लिए पूरी तवज्जो चाहिए होती है। आपको हदिया करता हूँ ताकि आप इस जुमले को याद रखें, जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं उनको दोबारा सुने और ज़माने को सुनाएं। आप मकाम तौहीद तक भी रखा हो। और अली वालों के सामने मैं तौहीद इसलिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा तो हमें जिंदगी भर पढ़ना है मुझे, है ना, लेकिन फख्र से पढ़ता हूँ अली वालों के सामने, इसलिए कि मेरे मौला का एक लक़ब है इमामुल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का इमाम। बोलते रहने मेरे साथ साथ, मैं घंटा भी ना पढ़ सकूं, है ना, वो आपकी अगर समाज मेरा साथ देगी वो मेरे घंटा पढ़ सकूं मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 50 मिनट में ध्यान खत्म करूं, बस मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। अब हमने कुरान उठाया। अच्छा देखिए, दुआएं पढ़ते हैं। आज क्या दिन है? वो शब जुमरात है, कल शब जुमा आएगी। शब जुमा दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं घुमाएं और फातिहा में लिखी होगी, बुजुर्ग हज़रात बैठे मेरे पढ़ते होंगे, माशाअल्लाह आपको पढ़नी चाहिए। रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, दुश्मन दफा होता है इस दुआ के पढ़ने से। इतनी बरकत वाली दुआ है, मेरे मौला अली की तालीम करता दुआ है ना, दुआ को अपने साहबी को तालीम की थी। उसमें जुमला आता है, क्या जुमला है, और अली ने बंदे को अल्लाह से बात करने का तरीका सिखाया है। आप बोल रहे जो मैं पढ़ने के लिए चाह रहे हैं, साथ करिएगा। अब जो दुआएं को मैंने जुमला, एक जुमला कीमती है मेरे मौला अली की ज़बान से जो निकल के आए, या साबिग़न निअम, ऐ नेमतों के बरसाने वाले, या साबिग़न निअम, या दाफ़िर निअम, या नूरल मुस्तौहिशिया फ़िज़ ज़ुलम, ऐ तारीकियों में वहशत करने वालों के लिए नूर बनने वाले। सोचिए, गौर करें, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पूरी तवज्जो से करें, थके नहीं, आवाज को आवाज से मिलाते रहे ताकि हम फिक्र होकर, हम अकीदा होकर मैं पैगाम दे, ठीक है ना। मैं तौहीद नबूवत इमामत साथ मिला के पढ़ रहा हूँ, तो कभी कहता है या साबिग़न निअम, या दाफ़िर निअम, या नूर मुस्तौहिशिया फ़िज़ ज़ुलम, ठीक है, ये दुआएं कुमैल है। और मफाती की कौन दुआ है? दुआए मुजीब शुरू में लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये पढ़ता रहे दुआ तो उसके हम गम दूर हो जाएंगे और कर्ज होगा तो कर्ज अदा हो जाएगा। अल्लाह के नाम है, सुब्हानक या अल्लाह, तआला या रहमानो, अजरना मिनन नार या मुजीरो, सुब्हानक या मलिको, तआला या मालिको, अजरना मिनन नार या मुजीरो, है ना। कहीं कहता मैं मालिक हूँ, कहीं कहता मैं मालिक हूँ, कहीं कहता मैं मलिक हूँ, कहीं कहता मैं मुमिन हूँ, कहीं कहता मैं मुहम्मिन हूँ। सूरह जुमा पढ़ता है यहाँ, तो क्या कहा जाने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई फिक्र देना चाह रहा मेरे साथ दिएगा, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। कहता है कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है। ये अल्लाह मलिक है, ये अल्लाह कुद्दूस सलामत है, ये तौहीद परस्त। ज़माने को सुनाओ कि तौहीद है क्या कुरान की रोशनी में। युसब्बिहु लिल्लाह, आप कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसको छोटी बात न समझिएगा। सुभान अल्लाह के माने अल्लाह की पाकी बयान करना। अल्लाह कह रहा है कि युसब्बिहु लिल्लाह, जमीन और आसमान का हर जर्रा सुभान अल्लाह कहता है। जमीन और आसमान की हर जर्रे, हर शय सुभान अल्लाह कहती है। ये कौन अल्लाह है? ये मलिक है, ये कुद्दूस है, ये अजीज है, ये हकीम है, ये बेऐब है। तो सूरह जुमा में कहता है मैं मलिक हूँ, मैं कुद्दूस हूँ, मैं अजीज हूँ, मैं हकीम हूँ। सूरह रहमान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान, वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्लाह तक़ौ फिल मीज़ान। रहमान, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपकी मर्जी मेरे साथ नहीं आने। रहमान ने कुरान की तालीम दी, फिर इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखला दिया। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, कहता है ये चांद, ये सूरज मेरी मौजद की राह पर चल रहे हैं, ये सितारा मुझको सजदा करता है, ये दरख्त मुझको सजदा करता है। तो कितने नाम लिए? कभी कहता है मैं रहमान, कभी कहता है मैं रहीम। सूरह हमद क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ है उस अल्लाह की रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का नाम है। अर्रहमान रहीम, फिर कहता है रहमान हूँ, फिर कहता है रहीम हूँ। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। तो आपने देखा सूरह जुमा में कहता है मालिक कुद्दूस, सूरह हमद में कहता है मैं रब्बुल आलमीन। दुआएं चौशरे कबीर पढ़ते हैं माह रमजान में, है ना, कितने नाम आते हैं। कहीं कहता है शाफी, कहीं कहता है वासी, कहीं कहता है मुआफी। सूरह जुमा में कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला हूँ। कहीं कहता है मैं राज़िक़ हूँ, कहीं कहता है हुवा रज़्ज़ाक़, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ। कहीं कहता है मैं वहाब हूँ, तो वो वहाब भी है, वो रज़्ज़ाक़ भी है, वो शाफी भी है, वो काफ़ी भी है, वो वासी भी है, वो मुआफी भी है, वो नासिर भी है, वो
سے اپنا تعارف کرایا. سورہ کا نام چھٹا سورہ. کہنے لگا ان اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں خالق الحب والنوى جو زمین کے پیٹ میں دانے کو پھاڑتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز نہیں آ رہی پیچھے والوں کی؟ میرا ساتھ دینے والوں یہ سامنے سارے آ گیا. فیصلہ ہونے والا ہے. تاریخی جملہ ان اللہ خالق الحب والنوى. ذرا بولنے میں ساتھ میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے چوک میں, زمین کے پیٹ میں, زمین کے اندر, زمین کے شکم میں کیا کرتا ہوں؟ دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. اور یہی میرا پیغام نوٹ کرو. خدا وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں, لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اس نے دانے میں شکاف کیا کہ مجھے اللہ مانو, نبی نے جان میں شکاف کیا کہ مجھے رسول مانو, علی نے دیوار میں شکاف کیا مجھے مولا مانو. مل کے بولے توحید بتا. ماشاء اللہ. دیکھو توحید ہو, نبوت ہو, جہاں علی کا ذکر آئے نام کا معجزہ یہ ہے کہ چہرہ کھل جاتا ہے, آپ جوش میں آ جاتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور سب کے چہرے پڑھ رہا ہوں, سب کے چہرے کھل رہے ہیں, بچے ہو یا بزرگ چہرے کھل رہے ہیں, ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی, کہ چشمے کوڑ تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانے. کیا مسئلہ جو نعرے لگاتے ہیں نا توحید پر, نبوت پر نعرے لگاتے ہیں, علی کا نعرے حیدری یا علی یا علی. میں ممبر سے آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. کان پھٹ جاتے ہیں سنتے سنتے کہ بھائی علی سے مدد مانگنا بدعت, یا رسول اللہ کہنا بدعت, نبی سے مدد مانگنا حرام, یا علی مدد کہنا حرام. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے توجہ کریں. اگر کوئی دلیل آ جائے میرے ساتھ دینا, پوری طاقت لگانا. میں توحید نہیں مان رہا ہوں, میں بھی تھک رہا ہوں, آپ بھی تھک رہے ہیں, لیکن آپ کی بیداری, آپ کا جذبہ مجھے آگے لے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ انہی جملوں کے سہارے میں آگے جاؤں گا. کہیں گے علی سے مدد مانگنا بدعت, دلیل کیا ہے؟ کہیں گے دلیل سورہ ہم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا ہے؟ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ بندوں بولو فقط اور فقط ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد کے معنی وہ ایاک نستعین, اور ہم فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو کہنے کہ علی ہے غیر اللہ, نبی ہے غیر اللہ. اللہ منع کر رہا ہے اس آیت میں ایاک نستعین میں کہ فقط مدد اس کی, فقط عبادت اس کی. میں نے کہا یہی دلیل ہے نا کہ ایاک نستعین کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فقط مدد اس کی ہے نا. تو مجھے بتاؤ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے استعین, قرآن سورہ بقرہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں صبر سے مدد مانگو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے قصہ نہیں سنا رہا. استعینوا بالصبر والصلاۃ. بس ایسی میدان میں کہ جاؤں گا نوجوانوں میرے ساتھ دینا,
استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک جملے کی رسپانسبلٹی لے رہا ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو, صلاۃ نماز سے مدد مانگو. یا صبر ہوتا ہے یا نماز ہوتا ہے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو تو اللہ کہہ رہا ہے نا استعینوا, صبر سے مدد مانگو. اب میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا. مختصر بین الفریقین روایت بول رہا ہوں. کنز الایمان میں لکھا, مسلم متقی ہندی نے میزان الحکمت میں لکھا, ہمارے پاس تعلیم دی ہے کہ نبی نے فرمایا الایمان نصفان. فیصلہ ہو رہا ہے. نبی نے کہا کہ ایمان آدھا آدھا ہے, نصفہ صبر و نصفہ شکر. نبی نے کہا کہ آدھا ایمان صبر ہے, آدھا ایمان شکر ہے. تو آدھا ایمان کیا ہے؟ صبر ہے. اور اللہ نے کہا کہ صبر سے مدد مانگو. یہ عجیب مسلمان ہے, یہ آدھے ایمان سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں. اور اگر ہم کل ایمان سے مدد مانگ لیں اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بزرگان دین نے حدیثیں لکھی, اللہ کے درجات بلند کرے. صاحب کنز الایمان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, لیکن ان بزرگوں نے یہ حدیث لکھی کہ نبی نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں. اور ہمارے مسلک میں بھی روایت موجود ہے ایمان آدھا آدھا ہے. آدھا ایمان کیا ہے؟ پورا کریں. آدھا ایمان صبر ہے, آدھا ایمان شکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو آدھا ایمان سے مطلب ماننے تک کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا تو اب جو کل ایمان ہے, کل ایمان ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جملہ ہم نے تو نہیں کہا تھا, یہ جملہ تو نبی نے کہا تھا خندق میں جب علی جا رہے تھے. تو نبی نے کیا کہا تھا؟ برزل ایمان و کلو. یہ علی نہیں جا رہا, کل ایمان جا رہا ہے. زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا میں, زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا بس. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میں توجہ کریں. طویل نہیں کرتا بیان کو مختصر کرنا ہے, لیکن جتنا آپ پڑھا رہے ہیں اتنا پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. ٹھیک ہے. اب میں پھر سورہ آل عمران کی آیت کی طرف جا رہا ہوں. مشہور آیت ہے, سنی بھی آیت ہے, لیکن ہے میرے نبی کی شان میں, تو پڑھیں گے ہم. دیکھیں قرآن کی عظمت میں جملہ یاد رکھیے گا. بات بہت طویل بیان نہیں ہے, لیکن میں ابھی آیت پڑھوں گا. پہلے ذرا قرآن کی عظمت پہ جملہ کہہ دوں. دیکھیں اس مجمع میں بچے بھی ہیں میرے, بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, ہے نا. کسی کی 50 سال عمر ہے, کسی کی 70 سال ہے, کسی کی 20 سال ہے. ٹھیک ہے. جو 10 سال کا تھا وہ 20 سال کا ہو گیا, جو 50 سال کا تھا وہ 60 سال کا ہو گیا, 60 سال والا 70 سال کا. اللہ کو طول عمر عطا کرے. یہ میں جملہ مثال کیوں دے رہا ہوں آپ کو؟ قرآن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن معصوم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو جو بچہ وہ بڑا ہوا, جو بڑا وہ بوڑھا ہو گیا, تو ہم پر سے زمانہ گزرتا ہے, زمانہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے بات. بچہ بڑا ہوا, نوجوان ہوا, بوڑھا ہو گیا, تو ہم پر سے زمانے کا اثر ہوا نا. ہم پہ زمانے نے بوڑھا کر دیا, ہم پر اثر ہوا. معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کیا. معصوم کہتے ہیں قرآن کو کتابیں 14 سال پہلے نبی بنا دی. ابھی میں آج پڑھ رہا تھا, جبریل نبی لے کر آئے, ہے نا. کہ آج تازہ نہیں, قیامت تک تازہ رہے گی قرآن, قیامت تک تازہ رہے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو پھر سنیے گا, سورہ عمران کی آیت پڑھنا چاہ رہا تھا میں نبی کی شان کے اندر, اور اس پہ شاید بیان میرا ختم ہو جائے, پھر کل ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیں کیا اللہ شان بیان کر رہا ہے. آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں, پڑھواتے ہیں ذاکرین سے, وہ اچھی بات ہے. آپ قرآن کیا پڑھ رہے ہیں سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پڑھا آپ نے ساتھ لیا, بڑے نعرے لگائے, بس یہ دو آیتیں پڑھیں. ترجمہ میں سب کچھ رکھا ہوا تاکہ میں غور کریے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بعد ذلك فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دو آیتیں سورہ آل عمران کی. یاد کرو اس وقت کو
جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دور سے آواز آئی ہے، آپ نے بیدار کیا بھائی، بس توجہ رکھیے، میں آہستہ ہو رہا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میں ہلکا بھی ہو جاؤں، آپ ہلکے نہ ہوئیے گا، اس لیے آئے کا پیغام ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے انبیاء سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں ہم نے تمہیں کتاب بھی دی، حکمت بھی دی۔ ثم جاءکم رسول، تو اے نبیوں آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا۔ کون ہوگا رسول؟ مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ ایسے ہی میرے ساتھ دیتے رہے، ایسے ہی ذرا سا آواز مل کے آ جائے، ماشاء اللہ اتنا بول رہا ہے سامنے، پیچھے والے بھی آ جائے۔ تم ہاتھ دیکھو، نبی کی شان دیکھو، اللہ بیان کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، شاعر نہیں کر رہا، ادیب نہیں کر رہا، خطیب نہیں کر رہا، فقیہ نہیں کر رہا، عالم نہیں کر رہا، اللہ بول رہا ہے۔ آخری زمانے میں رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب سنیے گا جملہ، اس لیے میں یاد پڑھا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیوں تم سب اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا اے نبیوں کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے انبیاء بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے کہا نبیوں گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ سلامت رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھ، مولا آباد رکھے آپ کے سبحان اللہ کو۔ لا قرآن مجید میں بھی نکالتا ہوں، میں اسدہ چوڑی چیلنج کر رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سب سے میثاق لیا۔ اب میں جملے کو کھولنا چاہ رہا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے یہاں سے آگے تک۔ جو علی والا بیٹھا ہوا ہے اس شریف میں اولیاء کی بارگاہ ہے نا، علی والوں کے سامنے، نبی والوں کے سامنے، توحید والوں کے سامنے، آیت قرآن پڑھنے والوں کے سامنے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے انبیاء سے میثاق لیا، کیا میثاق لیا کہ محمد جب محمد آئے تو اس پر ایمان لاؤ، ایک نبی آئے گا اس پر ایمان لاؤ، تو سارے محمد پر ایمان لائیں گے نا۔ یہ کس سے کہا تھا نے؟ آدم سے کہا، نوح سے کہا، ابراہیم سے کہا، تو آدم محمد پر ایمان لانے والے، محمد پر ایمان لانے والے، نوح محمد پر ایمان لانے والے، ابراہیم محمد پر ایمان لانے والے، موسیٰ محمد پر ایمان لانے والے۔ مجھے بتاؤ جو ایمان لائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ اور مومن کی جمع کیا بنتی ہے؟ مومنین۔ اب فیصلہ تم نہ ہو کہ جس رسول کی امت میں ایسے ایسے انبیاء مومنین میں شامل ہو، اس رسول کی امت میں امیر المومنین کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سلامت رہے۔ چھوڑی گئے پیچھے والے میرے، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، آباد آنی چاہیے۔ آخری کلمات ہے، مساق پہ آنے لگا ہوں میں۔ اب خود سوچتے رہنا، میں نے ایک فکر دے دی ہے کہ جس رسول کی امت میں آدم مومن، نوح مومن، ابراہیم مومن، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، موسیٰ مومن، عیسیٰ مومن، اس رسول کی امت میں مومنین کا امیر کون ہوگا؟ نہیں معلوم مجھے جملہ کہنا ہے، آپ تھکے بیٹھے ہوئے پیچھے والے میرا ساتھ دیتے رہو، اتنے ٹائم پہ بیٹھے میرا ساتھ دیتے، آواز سے آواز ملا ہے، مگر نہ دیکھو آپ کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے گی تو فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ مولا کے صدقے کے اندر۔ آیت میں کہا کہ سارے انبیاء محمد پر ایمان لانے والے، اور ڈر کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، اور میرا پیارا محمد ان سب کا نبی ہے۔ دیکھو روایت میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ انبیاء کو جو نبوتیں ملی ہیں وہ تین چیزوں پر، اللہ کی توحید پر، نبی کی نبوت پر، اور علی کی ولایت کے اعتراف پر۔ اللہ کرے جملہ پہنچے، میں نہیں کھول رہا ہوں، یہ نہیں کھول رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں حوالے آپ کو دے سکتا تھا اس جملے کے، بس میں اسی آیت کے جملے پر سارے سننے والوں کو بیدار کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی خاموش نہ بیٹھے، میرا ساتھ دے اور زمانے کو مل کے سنائے کہ قرآن نے کہا کیا۔ قرآن نے کہا سارے انبیاء محمد پر ایمان لانے والے، اور محمد ایک انصاف کا نبی، فقط ہمارا نہیں سارے انبیاء کے نبی ہے۔ اب جہاں دو ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے، سارے انبیاء ہیں مومن، محمد ہے ان کا نبی، اب دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا النبیو، ساری بیدار سماعتیں بیٹھی ہوئی میرے سامنے اس شریف کی، اللہ نے رشتہ بیان کیا، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کہتا ہے نبی ہوتا ہے مولا، مومن ہوتا ہے غلام۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ اس آیت نے کہا تھا کہ سارے انبیاء محمد پر ایمان لانے والے، محمد نبی ہے، اس آیت نے کہا کہ نبی ہوتا
لیکن بزرگ بھی اٹھ گئے پیچھے سے اور انہوں نے نعرہ لگایا ہے. آپ بھی نعرہ لگا, آواز تیز کرے بھائی, آپ بھی نعرہ لگا رہے ہیں, وہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں, ہے نا. یہ تو آپ کے ایمان کی علامت ہے. علی کا ذکر آئے تو چہرہ کھل جاتا ہے. اور یہ کہہ دیا نا بیان میرا ختم ہو گیا ہے. نہیں, آواز نہیں آ رہی. اب آپ کو بولنا ہے میرے ساتھ پورا طاقت لگا کے, بیان میرا ختم ہو گیا ہے. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے اتنی دیر سے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی, سورہ بقرہ کی آیت پڑھی, سورہ نساء کی آیت پڑھی, سورہ نساء کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے سورہ حق کی آیت پڑھی, سورہ محمد کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی, میں نے آپ کے سامنے قرآن کا ذکر کیا, قرآن کا تعارف کرایا, میں نے نبی کا ذکر کیا. لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں علی والوں, میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. سامنے سارے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے, آواز نہیں آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے. بھائی اگر بولنا تو میرے ساتھ چلو, ورنہ بیان ختم کر رہا ہوں میں. یاد ہو, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. کل پڑھوں آج پڑھوں, بتائیں میں آج پڑھوں کل پڑھوں. میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے آج پڑھوں تو میرے سامنے نہیں جانا چاہنے والا نہیں ہے. میرا مولا علی, میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. علی ساقی کوثر ہے نا, علی کوثر کے جام پلائے گا, لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی کا مزہ چکھا ہو. خبردار اس شراب کو کبھی بول, خاموش بیٹھنے والی یار بولا کیوں نہ, خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سلسبیل میں ملائی ہوئی, چادر تطہیر میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی, رضوان نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی, اور یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی, اور زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی. پہنچ گئی بات, یہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے پوچھ رہا ہوں, پہنچ گئی بات سننے والوں کا. اب ایک جملہ باقی ہے, آخر آپ میں تک آہستہ ہو گیا ہوں. سر میں ایک جملہ باقی ہے, پھر بیان ختم ہو گیا, کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. بس مجھے توجہ چاہیے اس آخری جملے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. ہمیں فخر ہے, ہمارا ایمان ہے کہ علی ساقی کوثر ہے, ہمیں کوثر کے جام پلائے گا. لیکن اتنا سمجھ میں تو آئے نا کہ علی ساقی کوثر ہے کیسا, ہے نا. شراب حب علی ہے کیا. آدم نے تو خلافت ربانی مل گئی, مائی کو تیز کریں, نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے بھی تو محمد غلامی مل گئی, یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی, زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. بیدار ہونے والوں, زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی, رضوان نے بھی تو جنت کی دربانی مل گئی. بیان کروں, اولیاء نے بھی, ایک اشارہ کروں گا, اولیاء نے بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے, صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے, اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی وہ پاک ہو گیا, جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. پیاس کا ذکر آیا ہے تو میں ایک جملہ یاد کر رہا ہوں. سید سجاد سے رخصت ہوتے ہوئے میرے مولا نے ایک وصیت کی, کہا سجاد اذا رجعت الى المدینہ فبلغ لشیعتنا السلام. سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. حسین کا سلام آیا ہے سجاد کے ذریعے, حسین کا سلام پہنچا ہے آپ تک. اور فقط سلام نہیں پہنچا, حسین کی تمنا آئی, کہنے لگے میرے شیعوں سے کہنا شیعتی مہما شریف اے میرے شیعوں, جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کا ضرور یاد کرنا. خدا آپ کے رونے کو قبول کرے.
دیکھو یہ جو آپ بلند آواز سے رو رہے ہیں نا، مجلس ہو رہی ہے، میرے 5ویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. سنو گے، ابو بصیر میرے 5ویں امام کا صحابی، وہ منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. مجلس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا، کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال بھی گیا ہے. کہنے لگے ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مسائل پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ نے. خدا آپ کے ماتھے کو قبول کرے. بس یہ سوچ کے رو کہ فاطمہ زہرا کے حق ادا کر رہے ہو. پوچھنے لگا مولا کیسے روئے؟ کہا اکبر کے مسائل پر چیخے مار مار کے رو. کیا فرد رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ یعنی ہاں سبب ہے. جب ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے تو قبر کے اندر سید الشہداء چیخنے لگتے. عجب اللہ ہے. دیکھو کیسی پیاس تھی آل محمد کی. قافلہ کل کہہ رہا تھا نا، کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے نکلا ہے شام کے لیے. جب قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا، بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں 2 جملے بھی پڑھوں نمبر چھوڑ دوں کافی ہے. جب قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا، شام کا ایک شہر حمص، اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے شہروں کے اندر، فصیلیں ہوتی تھی. مختر کہتا ہے کہ ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا. بس ماتم کا عبداللہ ہے. ایک درخت پر میرے مولا کے سر کو مختر کہتا لٹکایا گیا. بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی اور سید سجاد کو جلدی دھوپ میں بٹھایا گیا. آپ کو یاد ہے گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. لوہا ہے نا، لوہا دھوپ میں رکھا ہو تو گرم ہوتا ہے، لوہا دھوپ میں ہو تو گرم ہوتا ہے. میں کیسے پڑھوں؟ لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے. میرا مولا اٹھا اور اٹھ کر ماتم میں بیٹھے روتے رہا، اٹھ کر ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا. ظلم بھی اپنے کمال پر ہے اور صبر بھی اپنے کمال پر ہے. مقصد کہتا ہے کہ اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا. اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور آئی جھنکار کیسی؟ تعمیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم چل رہا تھا، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے. کیا اسے حکم دو کہ دوبارہ دھوپ میں جا کے بیٹھے؟ ممبر چھوڑ رہا ہوں میں. غلام آیا، کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤ. سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کے کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائے تو میں پھر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. رونے والوں کو یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا باہر نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سجاد پر. بیویاں منہ سے دیکھ رہی تھی، پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے سجاد میرے قریب آ جا. درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم. بیویوں میں شام تک سایہ کیے ہوئے سجاد پر کھڑی رہی. اور اب شام ہو رہی ہے، شہر کا دروازہ کھلا، شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے دروازے سے باہر نکلے. وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے. سوچنا مجلس ختم ہو جائے، سوچنا حسین کی پیاس عصر عاشور میں ختم ہو گئی، مائی کی بات کیا کرو، عباس کی پیاس عصر عاشور میں ختم ہو گئی، لیکن سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم. ایک مرتبہ شیخ نے حکم دیا مشکیزہ پڑھنا رکھو، تو پانی پلاتے ہوئے چلو. اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، آپ رو رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ایک مشکیزہ شیخ نے خود اٹھایا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شیمر سے جا کے پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ بیٹے جا کے مانگ لے. بچی آئی، آنے کے بعد اس نے شیمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بس کھڑی رہی.
وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا، اپنی سوکھی زبان نکال کے دکھا۔ شیون نے سکینہ کو دیکھا، پانی دیا نہیں، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا۔ سنو گے جملہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ شیون پانی پلاتا ہوا چلا، بچی پیچھے پیچھے چلی۔ ایک منزل پر جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو اطمینان ہوا کہ اب یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا۔ لیکن مقصد لکھا ہے کہ شیون نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا۔ پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری، اپنا رخ سارا پانی میں رکھ دیا۔ شیون نے تازیہ نہ اٹھایا، تازیہ نے تو اپنا